اچھا تو چلیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں سیدھا ڈائیو ان کرتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں نا وہ تقریباً ہر گھر میں عام پائی جاتی ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ لٹرلی کسی انقلاب سے کم نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں تربوز کی، جی ہاں، واٹر میلن، اور اس کے ساتھ جڑی جسمانی توانائی کی۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے رائٹ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سائنسی تحقیق اس کے بارے میں ایک بالکل ہی الگ اور سچ میں حیران کن کہانی بیان کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صرف گرمیوں کا ایک عام سا پھل ہے؟ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ میٹھا اور رسیلا ضرور ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہم سائنس کی نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی جسم کے لیے ایک نہایت ہی دلچسپ بایولوجیکل انجن کے طور پر کام کرتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا اثر صرف پیاس بجھانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جسمانی کارکردگی اور اندرونی توانائی کو مکمل طور پر بوسٹ کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کا روڈ میپ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سٹرلس لینٹس کا تھوڑا انٹروڈکشن دیکھیں گے، پھر ہائیڈریشن اور جسمانی اسٹیمنا پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سٹرلن کس طرح خون کی گردش بڑھاتا ہے، پھر موڈ اور اینٹی آکسیڈنٹس کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد توانائی اور قوت برداشت پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ویلنس ہے، نہ کہ کوئی طبی علاج۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، سٹرلس لینٹس سے ملیے۔ سٹرلس لینٹس سننے میں کافی کمپلیکس لگتا ہے نا؟ دراصل یہ تربوز کا باقاعدہ سائنسی نام ہے۔ آج کل محققین اور نیوٹریشن ایکسپرٹس صرف اس کے میٹھے ذائقے کی بات نہیں کر رہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پھل مجموعی صحت، جسمانی توانائی اور یہاں تک کہ جنسی صحت پر بھی انتہائی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے جسمانی افعال کی بہتری سے جڑی ایک ایسی دریافت ہے جو اسے محض ایک عام سے پھل سے بڑھا کر ایک بے حد طاقتور غذا بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ہائیڈریشن اور جسمانی اسٹیمنا۔ اور یہ چارٹ اس بات کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ تربوز کا 92% حصہ، جی ہاں 92%، صرف اور صرف پانی پر مشتمل ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ جب اسے کھایا جاتا ہے تو جسم میں ہائیڈریشن کا ایک زبردست ویو آتا ہے، جبکہ ٹھوس مادہ صرف 8% ہوتا ہے۔ اسے ہم ایک قدرتی کولنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں جو اندرونی اعضاء کو ٹھنڈک اور تر و تازگی فراہم کرتا ہے۔ آخر اس اتنی بڑی مقدار میں موجود پانی کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ مناسب ہائیڈریشن سے بے شمار جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جسم میں پانی کی مقدار پوری ہونے سے نہ صرف خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، بلکہ جسمانی اسٹیمنا میں بھی نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور تھکن دور ہوتی ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ جب فلوئڈ لیولز آپٹیملی مینٹین ہوتے ہیں تو جسم کی یہ کمپلیکس مشین بغیر کسی رکاوٹ کے بالکل سموتھ چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیوی فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد یہ فوری توانائی بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے اور بہت ہی اہم حصے کی جانب، سٹرلن، خون کی گردش بڑھانے والا۔ اس سارے جادو کی جو اصل وجہ ہے نا وہ ہے سٹرلین۔ یہ ایک انتہائی اہم امائنو ایسڈ ہے جو اس پھل میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جسم اسے جذب کر کے نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی پاورفل کیمیائی تبدیلی ہے جو خون کی گردش اور خاص طور پر اندرونی اور جسمانی صحت کے حوالے سے ایک بڑا بائیو کیمیکل ری ایکشن شروع کرتی ہے، جس سے ہماری توانائی عروج پر چلی جاتی ہے۔ تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب آخر کام کیسے کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں سٹرلن ہمارے سسٹم میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جسم کی فیکٹری اسے نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں یہ نائٹرک آکسائڈ ہماری خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتا ہے اور انہیں پھیلنے میں مدد دیتا ہے، اور آخر میں ان نالیوں کے کھلنے سے خون کی گردش بہترین ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹریفک سے بھری تنگ سڑکوں کو اچانک چوڑا کر دیا جائے تاکہ گاڑیاں یعنی بلڈ فلو بغیر کسی رکاوٹ کے سموتھلی اور تیزی سے بہہ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف جو ہے موڈ، ذہنی دباؤ اور اینٹی آکسیڈنٹس۔
اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قدرتی عناصر سیدھا ہمارے ذہن اور دل کے فنکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ بی وائٹامنز۔ یہ اعصابی نظام کو سپورٹ کرنے اور موڈ کو متوازن رکھنے میں انتہائی مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی کا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہمارے خلیوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے، اور پھر لائکوپین جو ہماری ریپروڈکٹیو اور قلبی صحت یعنی دل کی حفاظت کرتا ہے۔ ان تینوں کا مجموعہ سیلولر ڈیفنس اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اب ہمارا 5واں حصہ، توانائی اور قوت برداشت کا اضافہ۔ اس پل میں موجود جو قدرتی شکر ہوتی ہے وہ دراصل ایک ایسا کلین فیول فراہم کرتی ہے جو جسم کو فوری توانائی کا ایک زبردست جھٹکا دیتا ہے۔ ہم اکثر پروسیس یا بناوٹی چینی کھاتے ہیں جس سے اچانک انرجی سپائک تو ملتا ہے لیکن پھر فوراً انرجی کریش بھی ہو جاتا ہے۔ تربوز کی قدرتی شکر میں ویسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس سے ہماری قوت برداشت بڑھتی ہے اور جسم کافی دیر تک توانائی سے بھرپور رہتا ہے۔ یہ سچ میں ایک خالص اور قدرتی فیول ہے جو دن بھر چست رہنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں چوتھے اور آخری حصے پر آتے ہیں، ویلنس نہ کہ طبی علاج۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان دونوں کانسیپٹس کے درمیان واضح فرق ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے براہ راست طبی علاج، یعنی جب ہم کسی مخصوص بیماری کے لیے پراپرلی دوائیاں کھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہوتی ہے ہولسٹک ویلنس سپورٹ۔ تربوز کوئی جادو کی گولی یا کسی بیماری کا میڈیکل کیور نہیں ہے۔ اس کے فوائد بالواسطہ ہیں جو پراپرلی ہائیڈریٹ رہنے، خون کی گردش بہتر ہونے اور اچھی غذائیت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ جب ایسی بہترین غذا کو ہم ایک اچھی نیند اور ریگولر ورزش کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں نا، تب جا کر ایک مکمل اور صحت مند جسم کا حصول واقعی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری مزیدار اور حیران کن تحقیق کو دیکھنے کے بعد ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ قدرتی غذائی انتخابات ہماری روزمرہ کی توانائی اور صحت کے حصول کے اپروچ کو کیسے مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں؟ سائنس نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اور صحیح غذا کا چناؤ جسم کے کمپلیکس اندرونی نظام کو کس قدر طاقتور بنا سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو اسی اہم سوال کے ساتھ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ان قدرتی فوائد پر غور کرنا اور انہیں اپنی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنانا یقیناً ایک بہت ہی دلچسپ اور فائدہ مند سفر